الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے معاف کرنے کا نبوی انداز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کے انداز کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اور آپ بھی اس طریقے سے لوگوں کو معاف کریں۔ ہم اور آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ معاشرہ ایسا ہے کہ لوگوں سے مل کر بنا ہے، اسی کو انسانی معاشرہ کہا جاتا ہے۔ خود ہیں، پڑوسی ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، تو آپس میں رہنے میں ایک دوسرے سے غلطیاں ہوتی ہی رہتی ہے۔ کون آدمی ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے جی مجھ سے تو غلطیاں نہیں ہوتی؟ غلطیاں بحیثیت انسان ہونا ضروری ہے، لیکن وہ انسان صحیح نہیں جو غلطی ہونے کے باوجود بھی اپنی غلطی کو نہ مانے۔ وہ سب سے بڑا انسان ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہر ایک کے بس کے بات نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو معاف کر دے۔ جا میں نے معاف کر دیا تجھے، تو نے مجھے تکلیف دی، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ سننے میں تو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے اپنی زندگی میں لانا اور لوگوں کو معاف کرنا یہ بڑے دل گردے کی بات ہے۔ جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی گویا کہ پیغمبرانہ کام کیا ہے، اس نے معمولی بات نہیں ہے۔ افسوس ہمارے درمیان بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں جو معمولی غلطیوں پر بھی لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا کام ہے لوگوں کو معاف کرنا اور اللہ کے لیے معاف کرنا، لیکن جہاں اللہ کا قانون توڑا جائے تو اس کو معاف نہیں کرنا۔ اس کو معاف کرنا گویا کہ اس کو بڑھاوا دینا ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر معاف کرنے کو بہت زیادہ ابھارا گیا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر عفو و درگزر کی بڑی اہمیت ہے، لوگوں کو ابھارا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرے، لیکن جب قانون کی پکڑ میں وہ لوگ آ جائیں گے تو انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ قرآن نے مختلف طریقے سے کہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 109، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اہل کتاب کے بارے میں ہے کہ آپ انہیں معاف کیجئے، درگزر کیجئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ لے آئے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ کہا، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 13، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آپ انہیں معاف کیجئے، ان سے درگزر کر دیجئے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ بھی دوسروں کو معاف کریں، معاف کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ لوگوں کو معاف کر دینا بہت اہم چیز ہے۔ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کٹر دشمن کو بھی معاف کر دیں۔ آپ غور کیجئے اس آیت پر جو ہمارے لیے کیا پیغام دے رہی ہے۔ سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 85، اور ہم نے آسمان و زمین کو اور جو اس کے درمیان کی چیزیں ہیں حق کے ساتھ بنایا ہے، آپ ان مشرکوں سے درگزر کیجئے اچھے طریقے سے، ان کو معاف کر دیجئے۔ قیامت قائم ہونے والی ہے، فاصفح الصفح الجمیل، تو آپ ان کو معاف کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، کتنے بہتر طریقے سے کہا کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس نہ آتے بلکہ آپ سے دور چلے جاتے۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے آپ ان لوگوں پر رحم دل ہیں۔ آپ انہیں معاف کیجئے، ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے۔ آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، جس چیز میں پختہ ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر تو ابھارا گیا ہے ان لوگوں کو بھی کہ کیوں نہیں لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، آپس میں قریبی رشتہ داروں کو کیوں معاف نہیں کر رہے ہیں۔ آج کل ہماری دشمنی رشتہ داروں ہی سے تو ہے، معمولی باتوں پر ان سے بدلہ لیتے ہیں۔ قرآن نے ابھارا کہ اگر وہ رشتہ دار تمہارا سخت دل ہی کیوں نہ ہو،
تمہارے اوپر تہمت لگانے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن تم اس کے لیے قسم نہ کھاؤ کہ ہم اس کی پرورش نہیں کریں گے، اسے نہیں دیں گے، نہیں، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسے معاف کریں گے، معاف کر دو۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے؟ اللہ نے کہا سورہ نور سورہ نمبر 24 اور آیت نمبر 22 میں، وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مالداروں کو کیا ہو گیا ہے، اہل فضل کو کیا ہو گیا ہے، جن کے پاس اللہ نے دولت دے رکھی ہے، انہوں نے قسم کھا لی ہے کہ وہ غریبوں کو نہیں دیں گے، مسکینوں کو نہیں دیں گے، قریبی رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، یتیموں کو نہیں دیں گے، مسکینوں کو نہیں دیں گے۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے؟ معاف کرو، درگزر کرو۔ درگزر تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ آدمی کو لوگ ستائے، پریشان کرے تو وہ درگزر کر دیتا ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نور میں چند آیتوں کا شان نزول ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ چند آیتیں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں اتری تھی جب منافقوں نے تہمت لگائی تھی کہ نعوذ باللہ صفوان بن معطل کے ساتھ آپ کا کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھا، اس لیے آپ غزوے سے پیچھے رہ گئی تھی، جبکہ ہار ان کا گم ہو گیا تھا تو ہار تلاش کرنے کے لیے گئی، جب تک قافلے والے نکل گئے۔ صفوان بن معطل وہ صحابی تھے کہ وہ اخیر میں جو مال بچ جاتا اس کو لے کر آتے تھے، تو ماں عائشہ باہر سے جب آئی تو قافلے والے جا چکے تھے، تو وہ آ کر وہی جگہ پہ بیٹھ گئی، ہار ان کا وہیں تھا۔ صفوان بن معطل آخری آدمی تھے، جب ماں عائشہ کو دیکھا اور کہا، ماں عائشہ تعجب کیا، پھر اپنے اونٹنی کو آگے بڑھایا، ان کو بیٹھایا، پھر قافلے والے کے ساتھ مل گئے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے جب یہ سنا تو افواہ اڑا دی کہ ہو سکتا ہے ایسا کچھ نہ کچھ ہوگا۔ 3 مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے تہمت لگانے والوں میں، حسان بن ثابت، مصطح بن اساسہ اور ایک عورت حمنہ بنت جہش۔ مصطح بن اساسہ غریب آدمی تھے، یہ خالہ زاد بھائی تھے ابو بکر صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ میری بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر میرے خالہ زاد بھائی نے، اور وہ بھی وہ بھائی نے جو میرے ٹکڑے پر پل رہا ہے، میری بیٹی پر تہمت لگایا، تو قسم کھا لی کہ آج سے میں اس کو نہیں دوں گا، مال خرچ نہیں کروں گا۔ غور کیجئے قرآن کی آیت ہماری زندگی میں کیسی ہے۔ ہم اور آپ کبھی بھی ان کو نہیں دیتے کہ بھئی میرے ٹکڑے پر پلنے والا آج مجھ پر ہی میاؤں کر رہا ہے، میرے خلاف سازش کر رہا ہے، میری بیٹی پر اس نے تہمت لگایا۔ قسم کھا لی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور کہا کہ یہ مقام صدیقیت کے خلاف ہے۔ ابو بکر کا جو مرتبہ ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کے مقام کے خلاف ہے، آپ کے مرتبے کے خلاف ہے کہ آپ ان باتوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ ارے معاف کیجئے، کیا آپ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے؟ جب یہ آیت اتری تو ابو بکر صدیق نے اپنے قسم کو توڑ دیا اور کہا میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے۔ تو کیا ہم اور آپ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے؟ اس لیے دوسروں کو معاف کیجئے۔ اب آئیے میں وہ چیزیں آپ کو بتلاتا چلوں۔ یہ چیزیں تو وہ تھی کہ ابھارا جا رہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ معاف کرے۔ ایک چیز اور میں بتلاتا چلوں کہ معاف کرنا یہ نیک لوگوں کی صفت ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ وہ لوگوں کو معاف کر دے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133 اور آیت نمبر 134، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی کشادگی آسمان و زمین کی طرح ہے، تیار کی گئی ہے نیک لوگوں کے لیے جو چپکے سے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو معاف کرنا یہ نیک لوگوں کی صفت ہے۔ آئیے معاف کرنے والے سب سے بڑے آدمی کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا معاف کرنے کا، کس طریقے سے وہ لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، اپنا ہو پرایا ہو ہر ایک کو معاف کرتے تھے۔ ایک مرتبہ غزوے سے واپس آ رہے ہیں، صحیح بخاری کتاب الجہاد کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 2913، واپس آ رہے ہیں جہاد سے، ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے اور اپنی تلوار کو لٹکا دیا۔ آپ کی تلوار لٹک رہی ہے درخت سے، اتنے میں ایک دیہاتی آتا ہے
اور اس تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے من یمنعک منی، مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ اس حدیث پر غور کیجئے گا، من یمنعک منی، مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ اس دیہاتی نے کہا ہمارا اور آپ کا جواب کیا ہوتا؟ ہمارا یہی جواب ہوتا کہ ارے ہتھیار تو آپ کے ہاتھ میں، آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے۔ لیکن یاد کیجئے اور قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا جملہ استعمال کیا؟ اللہ، کہ مجھے بچانے والا صرف اللہ ہے۔ اتنا بولنا تھا کہ وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ ایمان کتنا پختہ تھا، ایمان کتنا مضبوط تھا۔ جب تلوار نیچے گر گئی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں لے لیا، اب تو وہ آرام سے اس دیہاتی کو مار سکتے تھے، لیکن آپ نے معاف کر دیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا معاف کرنے کا۔ کیا ہمارا انداز ہے کہ جو آدمی ہمیں مارنے کے لیے آئے تو ہم اسے معاف کر دیں؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل کتاب نمبر 43 حدیث نمبر 2328، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں مارا، نہ کسی عورت کو مارا اور نہ کسی نوکر کو مارا، یعنی آپ نے اپنی کسی بیوی کو بھی نہیں مارا اور کسی نوکر کو بھی نہیں مارا، لیکن جہاں اللہ کا قانون توڑا جاتا تو آپ اس سے سختی سے نمٹتے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کا ایک انداز، ایک واقعہ اور آپ کو میں بتلاتا ہوں، آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 باب نمبر 68 باب التبسم والضحک حدیث نمبر 6088۔ ایک واقعہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چادر تھی، سخت قسم کی چادر تھی، آپ پہنے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی آیا، چادر جو آپ کے گردن پہ لٹکی ہوئی تھی چادر سمیت اتنی سختی سے کھینچا کہ چادر کے نشانات آپ کے گردن پر آ گئے۔ جب زتن شدیدہ، بہت سختی سے کھینچا، چادر کو اس نے تان دی۔ پھر اس کے بعد وہ دیہاتی کہنے لگا مرلی، اے نبی حکم دیجیے آپ، جو آپ کے پاس مال ہے کہ مجھے دیا جائے۔ غور کیجئے، ایک چادر آپ کے اوپر پڑی ہو اور کوئی آدمی چادر سمیت آپ کے گردن کو سختی کے ساتھ دبائے تو کیا آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ اور وہ آدمی نے سختی کے ساتھ حکم دیا کہ آپ حکم دیجئے میرے لیے کہ جو مال آپ کے پاس رکھا ہوا مجھے دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر دیکھی اس کی طرف اور مسکرانے لگے۔ کیا انداز تھا! چادر سے گردن کو لپٹا گیا، تکلیف پہنچائی گئی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ گردن پہ نشانات نظر آئے چادر کے، لیکن نبی نے دیکھا اور مسکرا کر چھوڑ دیا اور حکم دیا کہ اس آدمی کو مال میں سے دے دیا جائے۔ ایک انداز یہ بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ اور سناتا ہوں، غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد کتاب نمبر 32 باب نمبر 37 باب غزوۃ احد حدیث نمبر 1792۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت توڑ دیے گئے ہیں، دانت ٹوٹ گئے، آپ کے لہو لہان ہو گئے، آپ دانت ٹوٹ گئے، لہو لہان ہو گئے، سامنے والوں نے آپ کو تکلیف دی، اس کے بعد بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ غور کیجئے، اگر ہمیں کوئی تکلیف دے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے رب میری اس قوم کو معاف فرما کیونکہ یہ لوگ نہیں جانتے۔ ایک واقعہ اور میں آپ کو سناتا ہوں، کافی اہم واقعہ ہے، وہ عبرت کا مقام ہے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرتے ہیں، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد کہتے ہیں یا دہشت گردوں کا امام مانتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے، انہیں غور کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمیشہ ایسی گزری ہے کہ اگر کسی نے اس کو تکلیف دی تو کبھی اپنی ذات کے لیے انہوں نے بدلہ نہیں لیا۔ آئیے طائف کا واقعہ سنا دوں آپ کو۔ جب مکہ والوں نے آپ کی بات نہیں مانی، توحید کی طرف نہیں آئے، چند لوگ ہی آئے تھے، تو آپ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں طائف چلے گئے۔ یہ واقعہ ہے صحیح مسلم میں کتاب الجہاد کتاب نمبر 32 باب نمبر 39 حدیث نمبر 1795۔ طائف گئے، طائف والوں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم آپ کے پاس آئیں، آپ ہماری بات نہیں ماننے، کوئی حرج کی بات نہیں، ہمیں جانے دیجئے۔ آپ کی بات نہیں مانی، اتنے ہی پر بس نہیں کیا بلکہ آپ کے پیچھے گنڈوں کو لگا دیا۔ اس گنڈوں نے کیا کام کیا؟ آپ پر پتھر برسائے۔ اس جملے پر غور کیجئے کہ جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، لوگ اسے بیوقوف کہیں گے، لوگ اسے ماریں گے، لوگ اسے لہو لہان کریں گے، لوگ اسے تکلیف دیں گے،
تو جو لوگ تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں وہ پیغمبرانہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے پیغمبروں والا کام نہیں لیتا ہے۔ پیغمبر لوگ دنیا کے سب سے نیک لوگ ہوتے ہیں اور تمام لوگوں کی تکلیف برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پیغمبر لوگ ہی ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آزماتا ہے، لیکن اس آزمائش کے بدلے جنت میں بھی ان کا اونچا مقام رکھا ہے۔ طائف والوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، مارا، جسم سے خون نکلنے لگا، آپ لہو لہان ہو گئے۔ آئے وہاں سے نکل کر ایک جگہ قرن سال اب کہا جاتا، وہاں بیٹھے، پہاڑ کا فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں دیکھ لی ہے اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں ان شئت اطبقت علیہم الاخشبین، کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھوں اور پیس دوں۔ اگر ہمیں کوئی مارتا، کوئی پریشان کرتا، کوئی لہو لہان کرتا تو ہم کیا جواب دیتے؟ وہ تو نبی کا انداز تھا، وہ نبی رحمت تھے، ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے۔ ہمارے اندر وہ صفت کیوں نہیں پائی جا رہی؟ کیوں نہیں دوسروں کو معاف کرتے ہیں؟ معمولی معمولی باتوں پر لوگوں کی جان کے در پہ ہیں، گنڈوں سے مروا دیتے ہیں، قتل کرا دیتے ہیں، خلاف کیس دائر کر دیتے ہیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور جواب، بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے نکالے گا جو لوگ ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ گالیاں کھائی، مار کھائے، جسم کو لہو لہان کیا اور دعائیں دے رہے ہیں۔ غور کیجئے، مار کھانے کے بعد دعائیں دینے والا نبی کو لوگ دہشت گرد کہتے ہیں، اور جو لوگ دوسروں کو مار رہے ہیں، دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں، انسانوں کو قتل کرنے والے، بچوں کو قتل کرنے والے، بوڑھوں کو قتل کرنے والے، عورتوں کی عزت سے کھیلنے والے، ان کی عزت و آبرو کو لوٹنے والے، پیٹ کو چاک کر کے بچوں کو نیزے پر اچھالنے والے دہشت گرد نہیں ہے؟ کیا انصاف کا پیمانہ یہی ہے؟ افسوس، نبی کی رحمت ہم اور آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کے معاف کرنے کے انداز کو ہم اور آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ حفیظ جالندھری نے کہا تھا، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہے، کر دے معاف ان کو، فراخ ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو، الہی فضل کر کوہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھر والی زمینوں پر۔ پتھر کھائے، دعائیں دی، نبی کا انداز تھا۔ آئیے میں آپ کو نبی کا ایک انداز اور بھی سناتا چلوں، وہ انبیاؤں کا انداز ہوتا ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ان کے بھائیوں نے ان کے خلاف کیا سازشیں کی تھی، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پریشان کیا۔ آج کل اگر ہمارا بھائی ہمارے خلاف کچھ کرے تو ہم اسے سیدھا قتل کروا دیتے، بہن کچھ کرے قتل کروا دیتے، معاف کرنے کا جذبہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے درمیان بھائیوں سے جو تعلقات خراب ہیں بہت زیادہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بگڑے ہوئے ہیں۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام بھائیوں کو معاف کیا، جملے پر غور کیجئے، اور پھر وہی انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپناتے ہیں۔ سورہ یوسف آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 92، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کچھ بھی سرزنش نہیں ہے، تمام بھائی موجود ہیں، چاہتے تو تمام بھائیوں کو وہ قتل کروا سکتے تھے، ان کے پاس 10 بھائی تھے، 10 بھائیوں کو قتل کروا سکتے تھے کہ میرے ان بھائیوں نے میرے خلاف سازش کی تو میں ان کو مروا دوں، ہم اور آپ کرتے ہیں نا ایسا، لیکن انہوں نے معاف کر دیا۔ تو یہ معاف کرنا نبوی انداز ہوتا ہے، نبی لوگوں کا کام ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، ابے تو نے معاف کر دیا تو گھٹیا آدمی، ہار مان گیا۔ جی نہیں، آپ کے اخلاق بلند ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو بہت زیادہ دینے والا ہے، جو میں حدیث آپ کو بیان کروں گا ابھی آگے چل کے۔ تو بات چل رہی تھی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور کہا آج کے دن کچھ بھی سرزنش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے گا، وہ رحم کرنے والا ہے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کا انداز ایک اور بتاؤں، ایک واقعہ اور یاد دلاؤں جو سب سے اہم ہے۔ فتح مکہ کا موقع ہے، سن 8 ہجری میں، تمام لوگ موجود ہیں، ان دشمنان اسلام موجود ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی تھی۔ حبار بن اسود بھی موجود ہے جس نے آپ کی بیٹی پر نیزہ چلایا تھا اور اونٹنی سے گرا دیا تھا۔ وحشی بن حرب موجود ہیں جس نے آپ کے چچا کو قتل کیا تھا، اور وہ عورت بھی موجود ہے ہند بن عتبہ
جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا، غرض کے تمام لوگ موجود ہیں، تمام لوگوں سے نبی نے کہا بھلا یہ بتلاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا دنیا کا کوئی کمانڈر ایسا ہے جو سامنے والے پر قبضہ کر لے اور پھر اسے معاف کر دے؟ یہ صرف نبی کا انداز تھا۔ کہا آپ تو نیک ہیں، نیک بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے یہی امید کرتے ہیں کہ آپ معاف کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا۔ دنیا کا کوئی کمانڈر ایسا نہیں ہے جو سب پر قبضہ کر لے پھر اس کے بعد معاف کر دے۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا تو دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ ہم اور آپ اگر کسی کو معاف کرتے ہیں تو یاد رکھیے معاف کرنے سے اللہ تعالی ہماری عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ بڑا فائدہ ہے معاف کرنے کا۔ کافی دل گردے کی بات تو ہوتی ہے لیکن معاف کرنا سب سے اہم ہے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 19 باب استحباب العفو والتواضع حدیث نمبر 2588 ما نقص صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور اللہ تعالی اس آدمی کو جو معاف کر دیتا ہے اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اپنی خاکساری دکھاتا، کہتا میں کیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، یہ تو اللہ کا کرم ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، لوگوں کے درمیان اس کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ تو یاد رکھیے اگر آپ معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے۔ وہ جملے کو بھول جائیے کہ معاف کرنے سے لوگ بولیں گے کہ ارے وہ ہار مان گیا، بالکل نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ یہ تھا معاف کرنے کا نبوی انداز۔ ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کریں۔ یہاں تک نبی نے کہا کہ تم اپنے نوکروں کو 70 مرتبہ معاف کرو، کیوں نہیں معاف کرتے ہو؟ معاف کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اگر حدود بھی قائم کرنے والی بات آ جائے تو قانون کے دائرے سے پہلے ہی معاف کر دو تو بہتر ہے۔ اگر قانون کے دائرے میں آ گئے تو وہ لوگ پکڑ لیے جائیں گے، اس لیے لوگوں کو معاف کیا جائے، قریبی رشتہ داروں کو معاف کیا جائے، بھائیوں کو معاف کیا جائے، جس نے ظلم کیا اس کو معاف کیا جائے، اللہ تعالیٰ عزت دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر یہ صفت پیدا کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم۔